السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، ہمارے پاس جو سب سے بڑی جو دولت ہے، جو سرمایہ ہے، جو نعمت ہے، وہ اللہ کا دین ہے، اور یہی دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ہماری زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے اور ہماری آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے اس بات پر کہ دین سب سے بڑی نعمت ہے، اس دین پر چلنے کے لیے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں انسان اللہ تعالیٰ کے دین پر اپنے آپ کو چلائے، دین میں آگے بڑھے۔ دینی اعتبار سے آدمی ہر اعتبار سے کوشش کرے اس بات کی کہ میں دین میں آگے بڑھوں۔ زندگی بڑی مختصر ہے، اور زندگی کا مقصد یہی ہے کہ انسان ہر شعبے میں اگر کامیاب ہونا چاہے تو اس کے لیے اللہ کا دین ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کے دین میں، ایمان میں کمزوری، انسان کے ایمان میں ضعف پیدا ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اسباب ضعف الایمان، وہ کیا چیزیں ہیں جس سے ایمان میں ضعف، ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ آدمی کو پتہ چلے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں دین میں کمزور ہو رہا ہوں، اس کی کیا علامات ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ یہ چیز جو ہے علماء نے لکھی ہے کہ سب سے پہلی، کیونکہ دیکھیے جب آدمی کو اس بات کا احساس ہو، جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے، جسمانی طور پر آدمی کمزوری محسوس کرتا ہے، تو آدمی جو ہے ڈاکٹر سے رجوع ہوتا ہے کہ میں جسمانی اعتبار سے کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ آدمی کو اگر احساس نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی بیماری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹرز کے پاس جب آدمی جو ہے معائنے کے لیے، تشخیص کے لیے جب جاتا ہے، تو ڈاکٹر جو ہے کبھی کبھی اس کے پیر کو قلم لگا کر دیکھتے ہیں کہ پیر میں حس ہے یا نہیں۔ اگر حس نہیں ہے تو پھر اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کا وہ عضو، آدمی کا وہ جو ہے جسم کا حصہ بے حس ہو چکا ہے۔ تو احساس جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی کو کہتے ہیں سرمایہ احساس، احساس کا سرمایہ، یہ بہت بڑی نعمت۔ دل کے اندر جو خوبیاں ہیں اس میں یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ احساس زندہ رہے۔ حضرات صحابہ کی مختلف واقعات ہیں۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طبیعت میں بہت غصہ ہے۔ یہ اس بات کا احساس ہونا کہ میرے میں یہ کمزوری ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب احساس ہوتا ہے تو آدمی جو ہے اس کے لیے توفیق کے دروازے کھلتے ہیں، وہ اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر ہے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایک قافلہ جا رہا ہے،
وہ قافلہ جو ہے اس کا سامان لٹ گیا. ٹھیک ہے لٹ گیا سامان، لیکن اس سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ان قافلے والوں کو لٹنے کا احساس بھی نہیں رہا. تو جو ہے یہ ایک احساس اللہ تعالیٰ نے، اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اس نعمت میں آگے بڑھوں، میں مضبوط رہوں، ایمانی اعتبار سے میں مضبوط رہوں، دین کے اعتبار سے میں مضبوط رہوں. یہ اس کے لیے جو ہے ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو علماء نے کچھ علامتیں لکھی ہیں جن علامتوں سے آدمی اپنا جائزہ لے، اپنے اندر جو ہے سوچے، محاسبہ کرے، کیا وہ چیزیں میرے اندر ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیأتی علی الناس زمان، ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا رسم، اسلام جو ہے بس ایک نام کے طور پر رہ جائے گا، نام کے طور پر اسلام رہ جائے گا. حقیقت میں جو ہے آدمی اگر دیکھے تو حقیقت سے بہت دور رہے گا. تو آدمی کو کیسے پتہ چلے کہ میں دین میں جو ہے دین کے اعتبار سے میرے اندر کمزوری آ رہی ہے؟ جیسے آدمی جسم کے اعتبار سے جائزہ لیتا ہے، تو اس میں ایک سب سے پہلی علامت علماء نے لکھی ہے، گناہ کے جو کام ہیں، حرام جو کام ہیں، بلا جھجک آدمی کرے، آسانی سے کرنے لگے. یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ یہ آدمی اب دین کے اعتبار سے جو ہے دور ہو رہا ہے. اس علامت میں آدمی جائزہ لے. دیکھیے گناہ تو انسان کی فطرت ہے، انسان اس کی فطرت میں بھول، اس کی فطرت میں خطا غلطی اللہ نے رکھ دی. لیکن ایمان والوں کی یہ صفت اور یہ خوبی ہے کہ گناہ اگر ہو جائے، جب تک اللہ سے توبہ نہ کر لے وہ بے چین رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اور ایک آدمی کے اندر ایمانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اگر کمزوری ہو تو پھر وہ ایسا ہے کہ جیسے آدمی اس کو احساس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی کہ ہو گیا. تو اس اعتبار سے مجھے جائزہ لینا ہے کہ جتنی نافرمانیاں ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ کی ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، اگر وہ میری زندگی میں آسانی سے ہو رہی ہیں، بلا جھجک ہو رہی ہیں، تو پھر اس بات کی علامت ہے کہ میں اپنے ایمان کے اعتبار سے کمزور ہو رہا ہوں، میں اپنے دین کے اعتبار سے میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو فاستغفروا لذنوبہم والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم فاستغفروا اللہ. کوئی بے حیائی کا، برائی کا، کوئی بھی غلط کام ان سے ہو جائے، فوراً اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ ایمان والوں کی خوبی ہے، کیونکہ ایمان اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک حرارت پیدا کر رہا ہے، اس کے اندر روک رہا ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان تحجزہ عن محارم اللہ، کہ تمہارا ایمان اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے روک دے. حجاز تحجزہ، کہ میرے اور گناہ کے درمیان وہ ایمان آڑ بن جائے. اللہم انی اسألک مخافتا تحجزہ عن معصیتک، اے اللہ میرے دل میں تیرا ڈر اتنا پیدا کر دے کہ گناہ سے میں رک جاؤں، وہ آڑ بن جائے. تو سب سے پہلی بات علامت یہ ہے کہ گناہوں کا ماحول، نافرمانیوں کی فضا بنی ہوئی ہے. آدمی جو ہے کبھی کبھی کر لے، فوراً توبہ کر لے، لیکن بغیر کسی جھجک کے آسانی سے اگر وہ کر رہا ہے، یہ ڈرنے کی بات ہے. دوسری علامت یہ ہے، علماء نے لکھی ہے، اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ آدمی اس کا دل جو ہے سخت ہو جائے. قساوت قلبی جسے کہتے ہیں کہ دل آدمی کا سخت ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ گناہ کرتے کرتے آدمی گناہوں پر جب اصرار کرتا ہے اور گناہوں سے توبہ نہیں کرتا تو آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے. اور جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، خیر کی بات اسے سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے دوستو، ایمان آدمی کے دل کو سیدھا کرتا ہے. ایمان کی برکت سے آدمی صحیح سوچتا ہے، اس کی سوچ صحیح ہوتی ہے، اس کا مزاج صحیح ہوتا ہے. گناہ کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کی سوچ بگڑ جاتی ہے.
کیونکہ دل ٹیڑھا ہو گیا، اور دلوں میں جو ٹیڑھا پن ہے وہ تیسرے درجے میں جا کر ہوتا ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ جب آدمی سے کوئی گناہ ہوتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو اس کے دل پر میلا پن آ جاتا ہے، جیسے سفید کپڑے پر جو ہے میلا پن آ گیا، فوراً اس نے صاف کر لیا، توبہ ہے ہمارے پاس۔ لیکن ایک آدمی توبہ نہ کرے، اس گناہ پر بار بار اصرار کرتا رہے، پھر وہ دل جو ہے زنگ آلود، سخت ہو جاتا ہے، سخت، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلب القاسی، سخت دل، پھر اس پر بھی جمع رہے، توبہ نہ کرے، پھر تیسرے درجے میں یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہمیں سنا کر بتایا، دیکھو بنی اسرائیل انہوں نے گناہوں پر اپنے آپ کو جمایا، اور جماتے رہے یہاں تک کہ توبہ نہیں کیا، ان کے دل سے احساس تک مٹ گیا، پھر یہاں تک ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلی علامت، جیسے میں نے عرض کیا، آدمی دیکھے کہ میں دین سے دور ہو رہا ہوں، اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ میں گناہ کے معاملے میں جھجکتا ہوں، یا بس میرے نزدیک گناہ نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، گناہ کرتے کرتے اگر میں توبہ نہ کیا، اس پر جمع رہا، تو پھر میرے دل کے اندر جو ہے سختی پیدا ہو جائے۔ اور تیسری علامت علماء نے لکھی ہے کہ آدمی جو ہے عبادتوں میں، اعمال صالحہ میں اس کا جی نہیں لگتا، دل نہیں لگ رہا، بوجھ لگ رہا ہے، سست ہو رہا ہے۔ نماز کا وقت آ جائے طبیعت میں سستی، تلاوت کا موقع آئے طبیعت میں سستی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ ایک شخص آئے مسجد میں، آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس طریقے سے پڑھی کہ رکوع اور سجدہ بہت جلدی کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھی ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ ان سے کہا کہ آپ دوبارہ نماز پڑھیے، آپ نے ٹھیک سے نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب عبادتوں کا، اعمال صالحہ کا جب وقت آئے، شوق سے کرنا، محبت کے جذبے سے کرنا، شکر کے جذبے سے کرنا، تو یہ اگر صفت اور خوبی ہے تو آدمی دین میں آگے بڑھ رہا ہے، ایمان میں آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن اعمال کا وقت آیا، عمل کو بوجھ محسوس کر رہے ہیں، عمل کو جو ہے سستی سے کر رہے ہیں، تو آدمی جو ہے دینی اعتبار سے کمزوری اس کے اندر آتی جا رہی ہے۔ اور چوتھی چیز، 5 باتیں میں آپ کو بتاؤں، یہ 5 باتیں ہیں، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے تو آدمی جو ہے دیکھتا ہے کہ میرا جسم کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو آدمی جو ہے ڈاکٹر کے پاس جا کے معائنہ کراتا ہے، تشخیص کے بھی کہ اصل کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میرے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اس قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لینا ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ میں دینی اعتبار سے میرے اندر کمزوری اگر آ رہی ہے، میں کیسے پہچانوں؟ کہیں دھوکے میں تو نہیں، ہاں بھائی میں صحیح ہوں الحمدللہ، نہیں۔ آدمی دیکھے میرے اس میں ایک چوتھی بات یہ ہے کہ علم دین کے سیکھنے کا شوق نہ ہو۔ دین کا علم، آپ سوچیں، قرآن پاک کا علم، قرآن پاک کا تفسیر، قرآن پاک کی تفسیر، حدیث کا علم، دین کا علم، جو میری ضرورت کا علم ہے، اس کے شوق نہیں، اس کے حاصل کرنے کا شوق نہیں۔ آدمی کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، لیکن آدمی کے پاس علم سیکھنے کا شوق نہیں، قرآن سیکھنے کا، قرآن پاک کے معانی کو سیکھنے کا، اس پر غور و فکر کرنے کا، اس کو تدبر کرنے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے شکایت قرآن پاک میں کروائی، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا القرآن مہجورا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ اے اللہ، یہ میری قوم، انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ قرآن پاک کو چھوڑا کئی اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، اس کا علم حاصل کرنے کے اعتبار سے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے میری، میں ہر چیز سیکھ رہا ہوں، ہر چیز حاصل کر رہا ہوں، لیکن اگر وہ چیز نہیں ہے، لیکن ایک بات یہاں پہ میں عرض کروں، بعض مرتبہ علم سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، 2 خطرناک غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، یا تو ناقص علم سیکھا جاتا ہے یا غلط علم سیکھا جاتا ہے۔ ناقص علم
سوشل میڈیا سے، کلپ سے، کہیں سے، یہاں سے سیکھ لیے. اور غلط علم کے جو ذرائع ہیں، کیونکہ جب علم غلط ہوتا ہے تو عمل غلط ہو جاتا ہے، علم غلط ہو جاتا ہے تو عقیدے غلط ہو جاتے ہیں. تو یہاں آدمی اگر علم سیکھے اور صحیح طریقے سے سیکھے تو پھر آدمی جو ہے دین کے اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے. پانچویں جو بات ہے علماء نے لکھی ہے، جو اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے ہر معاملے میں اگر آدمی دنیا کو سامنے رکھ رہا ہے، دنیا کی زندگی کو، دنیا کے نفع کو، دنیا کے فائدے کو، مطلب یہ ہے کہ دینی اعتبار سے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ ہمیں سکھایا گیا کہ دنیا بنانا، دنیا حاصل کرنا، اس سے منع نہیں کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میرا دین سنوار دے، واصلح لی دنیایا، اے اللہ میری دنیا بھی سنوار دے، دین بھی سنوار دے، دنیا بھی سنوار دے، کیونکہ مجھے یہاں رہنا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب دین اور دنیا اور آخرت میں جب موازنہ ہو تو میری ترجیح، میرا پریفرنس جو ہے نا آخرت ہو، میری ترجیح دین ہو. یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں دین میں آگے بڑھ رہا ہوں، میرا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، میرے ایمان میں تقویت آ رہی ہے. اگر میں اپنے معاملات میں، اپنے فیصلوں میں صرف دنیا کو سامنے رکھوں، آخرت کو نظر انداز کر دوں، دین کو نظر انداز کر دوں، تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی اپنے دین میں کمزور ہوتا جائے. تو میں نے یہ بات عرض کی، آدمی کو پتہ کیسے چلے کہ میں دین میں کمزور ہو رہا ہوں؟ یہ 5 علامتیں ہیں. ان علامتوں کی روشنی میں، ان کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے اپنا جائزہ لینا ہے. کیا یہ چیزیں میرے پاس ہیں؟ کیا یہ چیزیں آگے ایک اور بات میں عرض کروں، سبحان اللہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی. یہ 5 چیزوں میں آدمی پھنستا کیسے ہے؟ یہ 5 چیزوں میں آدمی پھنستا کیسے؟ مجھے 3 باتیں عرض کرنی ہے. ایمان کی اور دین کی کمزوری کے علامتیں کیا ہیں، اور ان کمزوریوں میں پھنسنے کے اسباب کیا ہیں، اور آخر میں یہ بات مجھے عرض کرنی ہے کہ ایمان کی تقویت کے اسباب کیا ہیں. یہ اصل مجھے عرض کرنا ہے. تو حضرت نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ آدمی جو ہے بے جھجک گناہ کا کام کیوں کرتا ہے، آدمی جو ہے آسانی کے ساتھ حرام کیوں کر رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کر رہا؟ کیا وجہ ہے کہ آدمی علم سیکھ نہیں رہا، علم حاصل نہیں کر رہا؟ ان چیزوں میں کیوں آدمی، یہ چیزیں آئی اس کے اندر کیوں؟ ایک بنیادی بات وہ یہ ہے کہ وہ اچھے ماحول سے دور ہو کر غلط ماحول اس نے اختیار کر لیا. یہ ایک ہے نکتے کی بات کہ اگر ہم اس کو پکڑ لیں کہ انسان جب، اسی لیے عربی میں محاورہ ہے الانسان ابن البیئہ، بیئہ عربی میں کہتے ہیں ماحول کو، الانسان ابن البیئہ، انسان جو ہے ماحول کا بندہ ہے. ماحول اس کو جیسا ملے گا. اگر میں اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا ماحول ایمانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اگر میں رکھوں تو پھر جو ہے نا یہ علامتیں میرے اندر نہیں آئیں گی، یہ چیزیں نہیں آئیں گی. آدمی سے گناہ ہو جائے گا، توبہ کر لے گا. ہاں، آدمی سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھے گا، اپنے دل کو نرم رکھے گا، اپنے دل کے اندر سختی پیدا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ماحول اس نے اختیار کیا صحیح. اور اتنی بڑی اہمیت ہے صحیح ماحول کی، صحیح صحبت کی، صحیح تعلقات کی، کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کروا کر یہ ایک پیغام دیا گیا کہ ایمان کی حفاظت اگر کرنی ہے، ماحول صحیح اختیار کر. ماحول صحیح اختیار، آدمی کتنا بھی اپنے اعتبار سے مضبوط ہو. جیسے ایک مثال ہے، ایک آدمی کھانے پینے کے اعتبار سے بہت ہی صحت کا خیال رکھتا ہے، بہت ہی، یعنی مطلب آرگینک چیزیں، ہائیجین چیزیں، وہ بالکل کھانے پینے کے معاملے میں. لیکن جس جگہ وہ رہتا ہے اس کے پڑوس میں جو ہے نا، یوں سمجھیے کہ وہاں پہ گاربیج ہے، جراثیم ہیں، جرمز رہتے ہیں وہاں پہ، جو ہے گندگیاں ہیں. آپ خود یہ بتائیں، ایک آدمی ایسی جگہ رہتے ہوئے اس کا صحیح کھانا، اس کا صحیح پینا کیا اس کی صحت کی حفاظت کر سکتا ہے؟ تو آدمی جس ماحول میں ہے اس ماحول کو اختیار کرے. ماحول، اور آج ایک بات میں عرض کروں، اللہ حفاظت فرمائے، موبائل ہمارے بچوں کا سب سے بدترین ساتھی ہے.
بلکہ ہمارے بچوں کا، اس دور کا ایمان سے دور کرنے والی اگر کوئی چیز، اعمال سے دور کرنے والی اگر کوئی چیز ہے، اگر کوئی چیز واقعی انہیں سمجھے کہ اس دور کا سب سے عظیم فتنہ اگر کوئی ہے وہ ہے، اس سے بڑا گھیرنے والا فتنہ ہماری نسلوں اور ہمارے گھروں کو کوئی نہیں، ہمارے اوقات کو کھا رہا ہے، ہمارے اوقات کو کھا رہا ہے۔ آپ خود بیٹھ کے جائزہ لیں، ایک آدمی بیٹھ کے جب موبائل میں بیٹھتا ہے اس کے پاس سورہ کہف پڑھنے کا وقت نہیں، درود شریف پڑھنے کا وقت نہیں، کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کا وقت نہیں، کوئی پریشان ہو تو اس کی خدمت کا وقت نہیں، حالانکہ وہ سارا وقت کہاں جا رہا ہے؟ وہ وقت ہے لیکن وقت کوئی اور چیز اسے کھا رہی ہے، کوئی اور چیز۔ یہ ایک صحبت ہے، ایک ماحول ہے، یہ چیزیں جو ہے نا ہماری زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے نا آخر میں جو نعمت ایمان کی، دین کی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلی بات، سب سے اہم بات، نمازوں کا خاص اہتمام کریں۔ نماز کی حفاظت ایمان کی حفاظت ہے، نماز کی حفاظت ایمان کی حفاظت۔ اور دوسری چیز، زبان سے اللہ کا نام لیتے رہے، خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت۔ میرے معمولات میں روزانہ کم از کم ایک حصہ قرآن پاک کی تلاوت کا ہو۔ قرآن ہم پڑھیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ میرے ایمان میں، میرے دین سے تعلق، میرے دین میں تقویت میں، میرے دین میں آگے بڑھنے میں اللہ تعالیٰ خود بخود وہ کیفیت پیدا کرتے ہیں، میرے لیے اعمال آسان ہوں گے۔ نماز کا اہتمام ہو، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، اعمال صالحہ، جتنے اعمال ہیں نیک، اس کو شوق سے کرنا، اس کو محبت سے کرنا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کو بڑھانے کی ایک بڑی عجیب بات یہاں نقطے کی لکھی ہے کہ جب بھی میں کوئی کام کروں، یہ سوچوں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ بندہ اگر صرف یہی نیت کے ساتھ کوئی بھی کام کر لے، یہ کام اس کے ایمان کے بڑھنے کا سبب بنے گا۔ آپ خود دیکھیں، کسی سے بات کروں میں، کسی کی کوئی کام آؤں، کوئی بھی کام، یہ سوچیں اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے اس سے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اخلاص آدمی کے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ یہ عملی چیزیں ہیں، پریکٹیکل چیزیں ہیں۔ نماز کی حفاظت، تلاوت کا اہتمام اور اعمال شوق سے کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا۔ جب وہی عمل آدمی دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، اس کے سامنے اللہ ہٹ جاتا ہے، تو پھر وہی عمل اس کو دین سے دور ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور آخری بات، خاص طور پر ہمیں اپنے تعلقات کو، اپنے رشتوں کو جوڑنا ہے۔ حدیث پاک ایک واقعہ ہے مدینہ منورہ میں، حضرت طلحہ ایک تابعی ہیں، بہت بڑے گھر میں رہا کرتے تھے۔ اچانک جو ہے ان کا گھر کسی وجہ سے گر گیا۔ کسی نے آ کر سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت طلحہ جو ہے حادثے میں شہید ہو گئے۔ حضرت سعید ابن مسیب نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گھر گر گیا ہے لیکن دیکھو طلحہ حفاظت میں ہوں گے، مجھے اللہ سے امید ہے۔ جا کر دیکھا تو وہ ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے تھے، نکالا گیا۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اتنا یقین سے آپ کیسے نے کہا؟ حضرت سعید ابن مسیب سید التابعی ہیں، بڑا ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو شخص رشتوں کو اور تعلقات کو نبھاتا ہے، اللہ اس کی بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ دوستو یہ چیزیں ہیں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔